السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے اور علماء، علم والے یعنی علماء، یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ انصاف اور عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ توحید کی گواہی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور اس کا اقرار سب سے پہلے خود اللہ رب العالمین نے دی ہے، فرشتوں نے دی ہے، علماء نے دی ہے۔ اس آیت سے علم اور علماء کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ توحید کی قدر و قیمت، توحید کی اہمیت، توحید کا مقام، اس کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن علماء کی اور علم کی اہمیت اس آیت میں ایسی بیان کی گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر علماء کی کوئی فضیلت نہیں، کہ توحید کی گواہی دینے میں علماء بھی سر فہرست ہیں۔ اللہ، فرشتے اور انبیاء نے، علماء نے اللہ، فرشتے اور علماء نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ گواہی کیا ہے؟ علم و یقین کے ساتھ خبر دینا۔ تو علماء اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے والے، چونکہ وہ علماء یہ مرجع ہوتے ہیں، علماء کا مقام بہت اعلیٰ ہے، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ علم والے جو قرآن و حدیث میں مہارت رکھتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے علماء کے لیے جو دین والے ہیں، علم والے ہیں، خشیت اور تقوی والے ہیں، ایسے علماء کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، یہ کیڑے مکوڑے اور یہ سوراخوں میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی دعائیں کرتی ہیں علماء کے لیے۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی اور انبیاء نے علماء نے گواہی دی، علماء نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ توحید یہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ توحید مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ توحید ہے۔ عبادت صرف اللہ کی، بندگی صرف اللہ کی، شرک سے بچنا اور ایک اللہ کی بندگی کرنا
یہ توحید اور یہ سب سے پہلا فریضہ ہے، اور یہ سب سے اہم ترین چیز ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے۔ توحید یہ بندوں کے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ اسی توحید کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر توحید کو چھوڑ دیا تو بربادی اور تباہی کی بنیاد یہی شرک ہے۔ یہاں پر وہ اولو العلم، علم والے گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور علم والے نے گواہی دی۔ علم والے کون ہیں؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں یہاں پہ نوٹ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں علم والے سے مراد علماء ہیں، علماء مراد ہیں۔ کون علماء؟ جو کتاب و سنت کے علم سے بہرور ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم والے سے مراد کیا ہے؟ جو کتاب و سنت کے علم سے لیس ہیں، بہرور ہیں، ایسے علماء مراد ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اولو العلم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اولو العلم سے مراد انبیاء ہیں۔ تفسیر جلالین میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اولو العلم سے مراد انبیاء ہیں اور مومن جو علم والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے علم اور علماء کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر علماء کے لیے، علماء کے مقام کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو دیکھیں کہ اگر علماء کے علاوہ یا علماء کے ساتھ کوئی اور ہوتا فضیلت اور مرتبے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی شامل کرتا فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، علماء نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی۔ تو یہاں پر فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر ہے، علم والوں کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر علماء سے بھی کوئی مرتبے میں اور فضیلت میں بڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں علماء کے ساتھ یا فرشتوں کے ساتھ ان کو بھی ذکر کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ علماء کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص کتاب و سنت کا علم اور توحید کا علم نہیں رکھتا ہے، جو توحید و سنت کا علم، توحید کا علم نہیں رکھتا ہے، وہ علماء میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ علماء اسی کو کہتے ہیں جو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، جو توحید سکھانے والے ہیں، شرک سے روکنے والے ہیں، جن کے پاس عقیدے کا علم، توحید کا علم ہے۔ ایسے لوگوں کو علماء کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس توحید کا علم نہیں، وہ علماء میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان کرتے ہیں: شہید اللہ تعالی وکفی بہ شہیدا، اللہ نے گواہی دی اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ وہ اصدق الشاہدین واعدلهم واصدق القائلین انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی گواہی سب سے سچی ہے، سب سے بہتر اور سب سے سچی گواہی، انصاف والی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لأنہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت میں منفرد ہے۔ عبادت کا حق صرف اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ گواہی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین یہ گواہی دے رہا ہے۔ کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو جوڑا ہے۔
اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو جوڑا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے فَهَذِهِ خصوصیۃ عظیمۃ للعلماء فی هذا المقام، یہاں پر علماء کا بہت بڑا مقام ثابت ہوتا ہے، علماء کی بڑی خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو جوڑا اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں فی هذه الآیہ دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، اس آیت میں علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ علماء کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعُلَمَاء، اگر علماء سے بڑھ کر بھی کوئی شخص ہوتا لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ مَلَائِكَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی علماء کی جگہ پر اس کا تذکرہ کرتا اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ ان کو جوڑتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا ہے، علم والوں کو جوڑا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علماء کا مقام بہت بلند ہے اور علماء کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، کیونکہ توحید کی گواہی میں یہ سر فہرست ہے۔ علماء کیا ہے؟ گواہی دینے والے، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اور اب یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی الوہیت کی گواہی یہ علماء دیتے ہیں۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، ان کی عظمت اور ان کی منقبت کو پہچانیں، اور علماء سے توحید اور عقیدہ سیکھیں، اور توحید و سنت کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، شرک سے برات کا اعلان کریں، اور توحید و سنت پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ اسی توحید میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادت اور کامیابی اور کامرانی ہے۔ سب سے پہلا فریضہ یہی توحید ہے، اور توحید پر ہی مرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ یہاں نصیحت کر رہا ہے مومنو، ڈرو اللہ سے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اسلام پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اسلام پر موت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم دنیا سے رخصت ہوں تو کلمہ توحید یہ ہماری آخری صدا ہو، آخری آواز ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو کلمہ توحید کی تلقین کرو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی کلمہ توحید پڑھ کر کے دنیا سے رخصت ہو تو وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کلمہ توحید یا توحید کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ جنت میں جانے کا سب سے بنیادی وجہ یہی توحید ہے، گناہوں کی مغفرت کی سب سے بنیادی وجہ یہ توحید ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کی سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ لہذا توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اور شرک سے برات کا اعلان کرنا چاہیے، شرک سے بیزار ہونا چاہیے، شرک سے نفرت کرنا چاہیے، شرک سے بالکل کوس و دور رہنا چاہیے۔ شرک سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔